کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بے وفائی کر رہا ہے. ان کی محبت کا صلہ بے وفائی کے ذریعے سے دے رہا ہے. انہوں نے اپنی محبت کے اندر، انہوں نے آپ کی فکر کے اندر آپ کو مکتب میں ڈالا، اپنی محنت کی کمائی آپ کے پڑھانے میں لگائی، لیکن آپ اس محنت کو ضائع کر رہے ہیں. اگر آپ اس پر پورے نہیں اتر رہے ہیں تو ہم میں سے کلاس کے اندر بہت سارے ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو مکتب میں آنے کے بعد بھی ان کا دھیان باہر لگا ہوا ہوتا ہے، کھیل کود میں لگا ہوا ہوتا ہے. ایسے بہت سارے بچے. تو اگر ہم اپنے اوقات میں سے 12 گھنٹے میں سے صرف 2 گھنٹے مکتب کو دے رہے ہیں تو اس میں بھی اگر ہمارا دھیان مکتب میں ہونے کے بجائے باہر کھیل کود میں لگ رہا ہے تو ہمارا پڑھنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا. ہم اپنے ماں باپ کے پیسوں کو، ان کی محنت کو برباد کرنے والے بن رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر 2-3 بچے ہیں اپنے پاس، نام لینا مناسب نہیں لیکن ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کون ہے. اپنی کلاس کے بچے جو پڑھنے میں بالکل ان کا دھیان نہیں، صرف کھیل مستی دھیانے یہ ان میں لگے ہوئے. تو وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے. وقت تو نکل جائے گا، وقت نکل جائے گا، اور اس وقت کو ضائع کرنے کے بعد دوبارہ بچپن اور دوبارہ وہ وقت ہاتھ آنے والا نہیں ہے. ہمارے پاس جو وقت ہے وہ بہت قیمتی ہے. اس وقت کے اندر اگر ہم نے قرآن کے علم کو سیکھ لیا، نبی کی سنتوں کو سیکھ لیا تو آگے چلنے کے بعد ہمارے لیے آسانی ہوگی. ورنہ اگر ہم بڑے ہو گئے اور ہم نے ابھی کے وقت کو ضائع کیا، مکتب کے اوقات میں بھی ہم نے مکتب کے اسباب، مکتب کے جو کتابوں کا سبق ہوتا ہے ان کو یاد نہیں کیا، تو بڑے ہونے کے بعد یہ بچے جو ہمارے ساتھ ہیں وہ قرآن پڑھ کر اور کتابیں پڑھ کر آگے نکل جائیں گے، اور ہم بڑے ہونے کے بعد بھی اسی جگہ پہ رہیں گے. پھر کوشش اور خواہش کرنے کے بعد بھی دوبارہ سے وہ حاصل جیسا کرنا ہے ویسا حاصل نہیں کر سکتے. وقت نکل جانے کے بعد کیا ہے؟ بڑا ایک شخص ہے اور وہ کام کاج میں لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے ذمہ داری آ گئی. اب اگر اس میں سے اس کو کہا جائے کہ آپ اپنے پڑھنے کے لیے وقت نکالو تو وہ کہے گا کہ میرے لیے بہت مشکل ہے، اب میں وقت نہیں نکال سکتا. وہ سیکھنا بھی چاہے گا تو بھی نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ اس کے پیچھے کام لگے ہوئے. دن بھر انسان کام کرتا ہے، شام میں تھکا ہارا آتا ہے اور آرام کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور وہ آرام کرنے کے اگر اس میں وقت نکالنا چاہے گا تو نہیں نکال سکتا. تو اس لیے اللہ نے ابھی ہم کو وقت دیا ہے. یہ وقت بہت قیمتی ہے. وقت کی مثال برف کی طرح ہے، برف کی طرح. کس کی؟ برف. کہ ایک شخص کیا کر رہا ہے، بازار کے اندر اس نے برف لے کر کھڑے ہو گیا بیچنے کے لیے. اب وہ برف اس کے پاس رکھا ہوا ہے. اب اگر اس کو کوئی خریدے یا نہ خریدے وہ برف پگھلے گا کہ نہیں پگھلے گا؟ پگھلے گا. کوئی خریدتا ہے تب بھی پگھلے گا اور کوئی نہ خریدے تب بھی پگھلے گا. اسی طرح ہمارا جو وقت ہے وہ وقت گزرنے والا ہے. وقت کیا ہے؟ گزرنے والا ہے. چاہے اس کو کام میں لاؤ یا نہ لاؤ.